السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه الكريم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ میں سب تو پہلے اپنی واجب الاحترام ماں اور بہنان کی ایک گزارش کروں گا کہ بچیاں دا شور مجمع تے غالب ہے، بچیاں نوں بڑے پیار دے نال کنٹرول کر کے اپنے کول بٹھاؤ تاکہ انہاں دی آواز اسٹیج تے غالب نہ آئے۔ آج دا ایک عظیم و شان پروگرام استقبال رمضان دے حوالوں نال منعقد ہے، تو میں مناسب سمعان کی چند منٹ دی گفتگو میں اشتہار دے عنوان دے تحت تواڈے گوش گزار کراں۔ رمضان المبارک دی آمد ہے، اللہ رب العزت کا ایک بہت بڑا احسان ہے۔ اس احسان تے اسی جتنا بھی شکریہ ادا کریے او کم ہے کہ اللہ سانو رمضان جیسا ایک موقع اور ایک چانس عطا کر رہے ہیں، تو ہر انسان کو اس موقع اور اس چانس کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اس زندگی کا آخری چانس ہوئے، آخری موقع ہوئے۔ کیوں؟ کسی انسان کو نہیں پتا وہ دی زندگی دی ڈور کس وقت کٹ جائے۔ اپنے دائیں بائیں نظر دوڑاؤ، محلیاں دے اندر، کالونیاں دے اندر اچانک اطلاع ملتی ہے فلاں بندہ فوت ہو گیا ہے۔ اسی کہنے ہیں یاروں نے ساڈے گل مغرب پڑھی ہے، بڑی حیرانگی دی گل ہے۔ اسی سننے ہیں فلاں بزرگ جڑے نے وہ انتقال کر کے نے، اسی کہنے ہیں انہاں ساڈے گل فجر پڑھی ہے۔ اس واسطے غصے کی بات نہیں، میں ایک دعوت فکر دینا چاہنا کہ میرے بھائیو، اللہ اے جڑا موقع اور چانس دے رہا ہے، اے دے تو فائدہ اٹھاؤ۔
اللہ چاہتا ہے اس چانس کی وجہ دے نال میرے بندے میری رحمت حاصل کرن، اپنے غلاماں دی معافی طلب کرن۔ آؤ میں یہ دعوت دینا چاہنا، اس موقع تو اس چانس تو فائدہ اٹھائیے۔ ایک نوجوان ایک بزرگ دے کولوں سوال کرتا ہے، ذرا ساری توجہ میری طرف۔ ایک نوجوان نے ایک بزرگ دے کولوں سوال کیتا، کہندا بابا جی عبادت کرنے واسطے سب تو بہترین دن کیڑا ہے؟ تے بابا جی بھی بڑے سیانے سن، کہنے لگے نوجوانا موت تو ایک دن دا پہلے دن ایک عبادت واسطے بڑا بہتر دن ہے۔ اور نوجوان پھر کہنے لگا بابا جی مینوں نہیں علم کہ موت کدوں آنی ہے تے موت تو پہلا دن کیڑا دن ہے۔ بابا جی کہتے ہیں پتر پھر زندگی کا ہر دن آخری دن سمجھ کے عبادت کر۔ آؤ میں دعوت دینا چاہنا، اے رمضان المبارک دیا بابرکت گھڑیاں اللہ نصیب کر دے وے، اللہ موقع اور چانس دے دے۔ سانوں کی کرنا چاہیے؟ سنو ذرا اللہ دا قرآن کرن والے کام کی نے، کیونکہ اشتہار دے استقبال رمضان لکھے ہے۔ میں ذرا اس حوالہ نال چند گزارشات انتہائی اختصار اور بیان نال عرض کرنا چاہنا۔ رب کائنات فرماندے نے فمن شاہدہ منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ پھر پیار نہ کہو، پھر اونچی آواز نہ کہو، ذرا پھر ایک باری محبت نہ کہو۔ اے کرسیاں کرائے دیا نے عارضی نے انہاں دے بیٹھ کے اللہ دی پاکی بیان کر دے ہو۔ اللہ دا قرآن سنو، پہلا کام اگر اللہ رمضان دا چانس دے دے، اے رمضان دا موقع آ جائے تے کی کرنا؟ پہلا کام فرمایا فمن شاہدہ منکم الشہر فلیصمہ، جڑا بندہ رمضان دا مہینہ پائے، جیڑی عورت رمضان دا مہینہ پائے، او دیتے لازم ہے اور رمضان دے روزے رکھے اور رمضان دا احترام کرے۔ شکر کردے رہنے والوں، اردا گرہ تو بستیاں جو آنے والوں، میں ایک اور بھی اضافہ کرنا چاہنا ہوں، روزہ رکھنا بھی ہے کہ روزہ رکھوانا بھی ہے۔ تسی آنکھوں کے نویں گل سنا دیتی ہے، اللہ دی قسم کتنے ہی لوگ ایسے مار اپنے محلیاں چ نظر، اپنی کالونیاں دے ٹاؤناں چ نظر، جنہاں دے کول سحری دا سامان کوئی نہیں، سادے راہ کوئی نہیں، روزہ رکھنا چاہتے ہیں، کوئی پانی نہ روزہ رکھ رہا ہے، کوئی رات کی بسیدہ روٹی نہ روزہ رکھ رہا ہے۔ تیرے تے لازم ہے روزہ رکھنا بھی ہے تے روزہ رکھوانا بھی ہے۔ اب چند دن پہلے لاہور ایک دوست میں نو دس رہا سی جناب پروگرام دے اندر کہ میں رات نو سحری دے ٹائم گزشتہ رمضان اندر ایک دروازہ کھٹکھٹایا، چادر اوڑھی ہے، اندر ایک اماں جی جناب بڑھاپے دا عالم، او دے نال ایک بچی نکلی، او نہ سمجھیا وہ سائے دے سوال کر رہا ہے۔ اماں جی دروازے تے آنیا کہندیاں نے پتر میرے گھر دے آپ کھان نو کچھ نہیں تے میں تینوں کی دیواں؟ کہندا میری آنکھاں جو آنسو آ گئے تے میں کپڑے تے سحری دا سامان چھپایا، میں وہ دروازے دے اندر رکھ دیتا، وہ ماما دعا دیندی گئی تے سحری اٹھاندی گئی۔ کہندا میں پورا مہینہ اس اماں دے گھر سحری کو جاندا
گزاریا اللہ فرماندے نے فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر لوگوں روزہ رکھنا ہے جیڑا رمضان دا مہینہ پالے وہ تے لازم ہے کہ جیڑا روزہ رکھے گا اللہ ادا کی کرے گا اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه آمینہ بلال علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ رمضان دا ایک روزہ ایمان دی حالت اندر ثواب دی نیت نہ رکھنا ہے اللہ او دے پہلے گناہاں نو معاف کر دیندا ہے جیڑا ایک روزہ رکھدا ہے اللہ او دے پہلے گناہ معاف کر دیندا ہے جیڑا پورا مہینہ روزے رکھے گا او دا شان دے مقام کی ہوے گا اللہ اکبر کبیرہ روزہ رکھنا ایمان دی حالت اندر اللہ دی رضامندی واسطے اللہ دی خوشنودی واسطے ریاکاری نہ آئے تخلاوات برود و نمائش نہ آئے کہ ترجمہ پنجابی اندر سنا دیا نیت و ثواب دی ایمانداری نال جے روزہ جیڑا رکھدا دیانت داری نال جے اس دے متعلق حضور فرماندے نے گناہ او دے سارے ہی معاف کیتے جاندے نے اللہ اکبر کبیرہ اینا رب او دا قدر ودھایا ہے پچھلے گناہاں تے پانی پھر دے آئے اللہ اکبر کبیرہ پہلا کام کی کرنا ہے اللہ اکبر روزے رکھنے میں اگر اللہ موقع دے ہی دے اللہ چانس دے ہی دے آدھے تے کتنے کہتے باقی نے یہ تھے تے سادہ نہیں پتا جن چڑھنا کہ نہیں چڑھنا اگلا دن آنے کے نہیں آنا اللہ دے کولوں دعا کریا کر اللہ رمضان دیاں برکتاں ساتھ داؤ اللہ عطا کر دے اللہ اکبر کبیرہ پہلا کم روزے رکھنا تے میں اپنی ماما بہنوں دی بھی عظمت بیان کر دینا چاہنا کیونکہ اسی تے اٹھ کے سحری کھانی ہے اساں تے آخری 5 منٹاں تے اٹھنا ہے پر ساڈیاں ماما پہلا یہ رات 2 بجے اٹھ دیاں نے وضو کر کے نوافل پڑھ دیاں نے قرآن دی تلاوت کر دیاں نے آٹا گوندھ دیاں نے سحری تیار کر دیاں نے پنڈاں دے اندر یہ کو لسی نو بنانا سارے کام تیار کر کے پھر گھر دے جیاں نو اٹھانا رات دے 2 بجے دی بیدار ہے روزہ علم بھی رکھیا تے رکھایا اس واسطے دی عصمت بھی آدھا اللہ دے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں عالم مراتو اذا صلت خمسہا وصامت شہرہا واحسنت فرجہا واطاعت بعلہا فلتدخل من آئیے ابواب الجنت شاعت میری ماں پہنوں آئیے جتے اپنا مقام بھی سن لو روزہ رکھنا بلڈ پریشر کا بہانہ بھی بنانا بزرگوں روزہ رکھنا شوگر کا بہانہ نہیں بنانا ارے چلیا نہیں اسی پہلے ہی بہانے تلاش کر دے گا اللہ اکبر کبیرہ آمینہ دے لال فرماندے نے جیڑی عورت 4 کام کرے پہلا کام 5 نمازاں دوجا کام رمضان دے روزے تیسرا کام عزت دی حفاظت چوتھا کام اپنے خامد کی تابعداری فرمایا جیڑی عورت 4 کام کر دی ہے ایسی عورت واسطے جنت دے سارے دروازے ہی کھلے ہیں اللہ اکبر کبیرہ اور میں کل اختصار مت کرتا جاؤں پہلا کام رمضان دے روزے تے دوسرا کام اگر اللہ موقع عطا کر دے اگر اللہ رب رحمان رمضان کا چانس دے دے پھر دوسرا کام کی کرنا ہے راتاں نو قیام کرنا ہے راتاں نو قیام کرنا ہے یہ راتاں سون والیاں نہیں یہ راتاں رب نو
مناؤ والی راتاں نے آئیے دوسرا کام راتاں نو قیام اللیل اے کرنا ہے اللہ اکبر کبیرہ ایدا اجر کی رکھے صحیح بخاری دے اندر اللہ دے پیارے پیغمبر فرماندے ہیں من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه جیڑا بندہ ایمان دی حالت اندر ثواب دی نیت دے نال رمضان دی اعتراض دا قیام کردا ہے اللہ دے پہلے گناہاں نو معاف کر دیندا جیڑا سارا رمضان قیام کرے گا وہ دا مقام تے شان دی ہے اس واسطے میں عرض کرنا چاہنا رمضان کا اللہ موقع دے دے اللہ چانس دے دے تے دوسرا کام راتاں نو قیام تے قیام اندر اللہ دا قرآن اے ویکھو نا 32 حفاظ کرام تیاں دے نام اشتہار اندر 2 دے نام لکھ نہ سکے مینوں قاری محمد اقبال محسن حفیظہ اللہ تعالی اللہ ساڈے اس سفر اس ہم سفر بھائی دی زندگی دے اندر قاری صاحب دی عمر دے اندر علم اندر حلم اندر اللہ انہاں دے مال اندر جان اندر اللہ برکت عطا فرمائے کہہ دیو آمین مولویاں دی باری دعا نہیں کرتے کہ گھروں نہ جان اللہ اکبر اللہ قاری صاحب کی عمر اندر برکت عطا فرمائے اللہ اکبر کبیرہ کیسا گلشن لگایا ہے کیسا سما بنایا میری دعا ہے اللہ جویں اس اسی حال اندر اکٹھے تیرے اگے کوئی مشکل نہیں اللہ جنت بھی ایویں اکٹھے فرمائے اللہ جویں تیرے بندے اپنے گھر چھڈ کے مصروفیات چھڈ کے سب کو چھڈ کے آئے نے اللہ انہاں نو جنت وچ ایویں اکٹھیاں کر دے اور جناب حفاظ کرام مولانا طاہر خان صاحب اس بات تے گفتگو کر رہے سن کہ لوگ انگریزی پڑھاندے نے قرآن نہیں پڑھاندے لیکن میں سادہ لفظاں وچ گل سناواں تاکہ میرے بزرگاں نو سمجھ آئے ایک بچہ گھروں نکلیا سکول گیا اکیڈمی گیا انہیں اپنا بیگ لیا تے بیگ کتھے کندھے تے لٹکا کے اپنی پشت تے وہ دونوں تڑیاں جناب پیچھے لٹکایا بستا اپنے باپ کو دسیا جس علم واسطے بھیج رہے ہیں یہ علم پیچھے دا علم ہی یہ اگے نہیں جانا یہ دنیا دا علم ہے ایتھے ہی رہ جائے گا ایک بچہ گھروں نکلیا انہیں سپارہ کتھے لگایا سینے نال قرآن لگایا سینے نال اگے لگا کے آ رہے ہیں دعوت دے رہے ہیں اقبال پڑھے لو دعوت دے رہے ہیں رشید پڑھے لو دعوت دے رہے ہیں پورے شکرگڑھ شہر لو اور لوگوں اے قرآن میں اگے سینے نہ لگا کے جا رہے ہیں تو انہوں پیغام دینا چاہنا اے علم اگے دا علم ہے اللہ اکبر کبیرہ آئیے ذرا غور کرنا رمضان آ جائے تو دوسرا کام کی کرنا ہے راتاں دا قیام اور راتاں دے قیام اندر اللہ دا قرآن میرا جی کرتا ہے میں پیارے پیغمبر کی سلام دی ایک رات دا ایک رکعت دا تانوں قیام سناواں تے رمضان دے علاوہ سناواں تے آپ تسی اندازہ کر لو کہ پیارے نبی رمضان دے علاوہ ایک رات اندر رہنا ایک رکعت اندر رہنا قرآن پڑھ دے کہ رمضان اندر کی بندہ ہوئے گا صحیح مسلم دے اندر موجود ہے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں مسجد نبوی دے اندر بیٹھا ہوں اللہ اکبر کبیرہ اللہ دے پیارے پیغمبر آ جاندے ہیں مسجد نبوی دے اندر آ کے نماز پڑھنا شروع کر دیندے ہیں حضرت ابو حذیفہ کہتے ہیں میں بھی اللہ کے نبی کے نام نماز پڑھنا شروع کر دینا اور شکرگڑھ دے پاسیا اگر آج قاری عبدالسلام عزیزی قرآن پڑھے لوگ کے پیچھے تراویح پڑھن کہتے ہیں کہ آباد ہے اگر قاری عبدالقدور قرآن پڑھے لوگ کہتے ہیں کہ آباد ہے جبر دینوں بہارن لگ گئی آرے اگر قاری محمد اقبال محسن صاحب اللہ کا قرآن پڑھن تراویح پڑھن والا کہتا ہے کہ آباد ہے یہ کدو کیسا سما ہوئے گا جدو اللہ کے نبی قرآن پڑھ دے
پڑھتے ہوں گے، صحابہ سنتے ہوں گے۔ حضرت ابو حذیفہ فرماتے ہیں اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے سورۃ فاتحہ پڑھی تے سورۃ فاتحہ تو بعد آل کوثر نہیں پڑھی، اخلاص نہیں پڑھی، فلق ناس نہیں پڑھی، بلکہ اللہ دے نبی پڑھ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ دے پیارے پیغمبر سورۃ بقرہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ دے نبی نے 100 آیت پڑھی، ہم 200 آیت پڑھی، حتیٰ کہ سورۃ بقرہ ساری پڑھ دیتی۔ صحابی کہتا میرے دل اندر خیال آیا اللہ دے نبی سورۃ بقرہ پڑھ کے رکوع کریں گے، لیکن اللہ دے نبی نے رکوع نہیں کیتا۔ وہ شکر گھڑیوں مہماناں دے اندر کھانسی کروا لو، امام نو الارم دیوا لو، انہوں سگنل دین والو کہ کی کر رہے ہیں، اسی سے تھک چکے ہیں، یہ جناب کوئی سگنل نہیں دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے پیغمبر نے سورۃ بقرہ پڑھی تے جناب رکوع نہیں کیتا۔ اللہ کے نبی سورۃ آل عمران پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، پڑھتے ہیں اللہ کے نبی نے سورۃ آل عمران بھی ساری پڑھ دیتی۔ صحابی اندر میرے دل اندر بات آئی اللہ کے نبی رکوع اندر جائیں گے اور لوگوں اللہ کے نبی نے رکوع نہیں کیتا۔ اللہ کے پیغمبر سورۃ النساء شروع کر دیتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، پڑھتے ہیں اللہ کے نبی نے سورۃ النساء بھی ساری پڑھ دیتی۔ تہاڈیاں مسیتاں تے جیڑا قاری ایک رکعت سورۃ بقرہ پڑھے بغیر وظیفے تو چھٹی، سوال بھی ضبط کہ اتنا ظلم۔ اسی تے قاری جی کہنے ہیں قاری حولا حولا ذرا ہاتھ رکھو، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بابا کہنا میرے کو کھلوتا نہیں جانا، جدو چوک اندر جانا اوتھے گلا کرنا تھکدا ہی نہیں، مسیتے کہنا آوازدار ہو جاتا۔ آؤ میں دعوت دینا چاہنا قرآن نال پیار کرو۔ اللہ دے نبی نے سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء، ایک تین لمبیاں سورتاں پڑھیاں، پھر میرے نبی نے رکوع کیتا۔ میرے نبی ایک رکعت اگر موقع میرے رمضان اندر قیام اندر قرآن تے اللہ دے نبی پڑھدے بھی کس طرح سن ناراض نہ ہونا۔ قرآن کرام دی اصلاح کرنا چاہنا، جے ناراض ہو بھی جاؤ گے تے تہاڈی مرضی۔ اسی سپارے دے لالچ اندر اسی سوا سپارہ پڑھیا، اسی تھریشر چلایا، اسی نیشنل دا پنکھا چلایا، اسی قرآن کی تباہی پڑھ دیتی۔ اور نا آؤ میں تینوں دساں میرے نبی قرآن کیویں پڑھدے سن۔ میرے نبی نے سورۃ بقرہ پڑھ لے کہ جے کوئی جہنم دی آیت آ جاندی تے میں ذمہ داری نال گل کر رہا، جہاں مسلم اٹھاؤ اللہ دے پیارے پیغمبر قرآن پڑھ دے نے، جے کوئی عذاب والی آیت آندی آپ رک جاندے، اللہ دے کولوں جہنم تو پناہ منگ دے، دعاواں کر دے تے پھر قرآن پڑھ دے۔ جے کوئی جنت دی آیت آ جاندی، بشارت دی آیت آ جاندی، آپ رک جاندے، اللہ دے کولوں جنت دا سوال کر دے، پھر کو مقام پڑھ دے۔ اللہ دے نبی تلاوت کس طرح کر دے سن، اللہ قرآن اندر اعلان کر رہا ہے۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ قرآن کہہ رہے ہیں میرے پیغمبر قرآن پڑھ پر ٹھہر ٹھہر کے پڑھ،
پڑھ ورتل القرآن ترتیلا سونے قرآن پڑھ پر ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھ میں اپنے حفاظ کرام اپنے قرآن کرام نماز تراویح پڑھانے والے والوں بڑے پیغام دعوت دینا چاہنا قرآن نبی دی سنت کے مطابق پڑھو ایسا نہ ہوئے بجائے سوال دے کھاتے کو جو ہو ہی گیا ہوئے اللہ اکبر کبیرہ آؤ میں ذرا قرآن دا ایک اور مقام سنا گا اللہ اپنے نبی کو حکم دے رہا فرمایا قتلوا ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ رمضان کا اگر اللہ موقع دے دے چانس دے دے کہ دوسرا کام میں کرنا ہے رمضان دے اندر قیام اندر قرآن اگر اللہ تعالیٰ موقع عطا کر دے تے رمضان اندر ایک کام اور بھی کرنا ہے اللہ کو دعا کرے آقا اے رمضان دے کرنے والے کام نہیں تینوں کی پتہ رمضان دیا کی عظمت ہے سن میں تینوں دساں استقبال رمضان دا عنوان سیمینار اللہ رمضان دو مہینہ ہے جی آمد اللہ جنت دے دروازے کھول دیندا ہے جہنم دے دروازے بند کر دیندا ہے رمضان دو مہینہ ہے جی دے اندر اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے لوگوں رمضان و مہینہ ہے اللہ اکبر کبیرہ جس کے اندر ایک رات ایسی ہے جڑی ہزار مہینے میں راتوں تو اعلیٰ ہے لوگوں رمضان مہینہ اور مہینہ ہے جس کے اندر اللہ کے نبی اکیل باندھی دے نالوں سفارت کیتا کر دے لوگوں رمضان و مہینہ ہے جس کے اندر اسلام کا پہلا مارکہ غزوہ بدر بپا ہویا اللہ نے 1313 کامیابی دے نال ہم قدر فرمایا لوگوں رمضان کی قدر کرو رمضان بڑا اعلیٰ مہینہ ہے رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ نے مکے کی فتح عطا فرمائی ہے رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ نے پاکستان جیسا ملک رمضان اندر عطا فرمایا اللہ اکبر کبیرہ اگر اللہ موقع دے دے چانس دے دے کہ کی کرنا ہے تیسرا کام اللہ کا قرآن پڑھ ایک قیام کر قیام اندر قرآن پڑھ ایک اللہ کا قرآن پڑھیا کر تے سمجھ کے پڑھیا کر جس طرح مولانا طاہر خان حافظہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے سن کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج لوگوں کو قرآن کا ترجمہ نہیں ہوگا قرآن کا مفہوم اور مطلب نہیں ہوگا پتہ کیوں نہیں ہوگا ساڑھے کو قرآن پڑھن دا ٹائم نہیں جے کسی نے کہو نا قرآن پڑھ رمضان دے روزے رکھ لا بیمار پڑے کرتے پتہ کی کہیں گا کہیں گا کہ پہلے دکان سیٹ کر لا کاروبار سیٹ کر لا پہلے کتے بیٹا سیٹ ہو جائے پھر ایک کام کرا گا ایک دکان کی سیٹنگ کرتا رہا مکان کی سیٹنگ کرتا رہا دکان کے کاروبار کی سیٹنگ کرتا رہا موت کا فرشتہ آ گیا فوت ہو گیا اینو غسل دے کے کفن پہنا دیتا اینو کفن پہنا کے جنازہ پڑھ دیتا قبر اندر رکھیا لٹایا بارو ایک بندہ بول کے کہتا ہے ذرا یہ چہرہ تھوڑا دیا کعبے نو کر دے ہو کعبے نو کر کے نا اندر والے نے پوچھا بھی سناؤ ٹھیک ہے سارے بار میں کہنے لگے بالکل سیٹ ہے اے دنیا کے اندر سیٹنگ کرنا چاہتا سی پر ایتھے تے نہ ہو سکی پر جا کے قبر اندر لحد اندر چہرہ ٹیڑھا کر کے سارے آگیا بالکل سیٹ ہو اس سیٹنگ کا انتظار نہ کر اس دنیا میں اندر آ اللہ کا قرآن پڑھ اللہ اکبر کبیرہ قرآن کی تلاوت کرے کر قرآن پڑھیا کر تے سمجھیا کر بہت بڑے سکم کی بات ہے اسی قرآن کے پڑھنے پر غور و فکر نہیں کرتے پر جنہ قرآن پڑھیا غور و فکر کیتا جنہ قرآن کو توجہ کا سنیا
پھر انہاں دے نقشے بدلے آ میں ایک دو مثال سنا کے بعد اختتام دی طرف لجاوا اللہ اکبر کبیرہ آئیے ذرا غور کرنا قرآن سنو تے توجہ دا اس مجمع کے اندر ادھے بھی کئی لوگ جناب آپس سے گفتگو کہ یار کدوں ختم ہوئے گا کی بنے گا کھانا کدوں آئے گا ادھے دو عالم پیچھے سیم لگویا گفتگو لیکن میرے بھائیوں قرآن سنو کے توجہ نال جدو توجہ نہ سنو کے قرآن اثر کرے گا آپ دیکھ لیں گل جناب اختصار نہ کرتا جاواں اے جعفر طیار نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حبشے دے اندر پہنچے ہوئے حبشے دا بادشاہ نجاشی عیسائی ہے جدو اوتھے پہنچے مکے دے لوگ پچھو تو پھر تحائف لے کے گئے اونا جا کے کیا بادشاہ اے سادے ملک جو کچھ مفرور لوگ آگئے اپنے باؤ داد دا دین چھڑ کے آگئے انہوں سادے حوالے کر واؤ نجاشی میں تیری سوئی تو سب کے جہاں اجے کلمہ بھی نہیں سی پڑھے گا تے مکے والے کہندے نے سادے حوالے کر کہندا پہلے سداں گا تحقیق کراں گا پوچھاں گا پھر کوئی فیصلہ کراں گا سادے ملک دے حکمران نوں کوئی کہے ہاں کسے حکمران نوں بھی فلاں بندہ دے جا کہندے نے لے جا فلاں دے دیو کہندا لے جا پوچھن دی لوڑ کوئی نہیں ڈاکٹر عافیہ نوں لے جاؤ فلاں نوں لے جاؤ سانوں تصدیق کرن دی کوئی ضرورت نہیں تحقیق دی کوئی ضرورت نہیں اور نجاشی کہندا پہلے بلاواں گا پھر کوئی فیصلہ کراں گا بلایا نا پھر جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے نجاشی کہندا کہ دسو کیڑا دین چھڈیا تے کیڑا دین اپنایا بڑا لمبا خطبہ دیتا فرماندے نے ایو حال مالکو کننا قوما اہل جاہلیت نعبد الاسنام ونأکل المیتۃ ونأکل الفواحش اے بادشاہ اسی بتاں دی پوجا کردے سن اسی پڑوسیاں نوں تنگ کردے سن اسی پاک دامن عورتاں تے تہمت لگاندے سن اسی جناب لوکاں دا حق ضبط کر جاندے سن ساڈے جو ہر طاقتور بندہ کمزور تے ظلم کر جاندا سی لیکن اللہ دے پیارے پیغمبر آئے آپ نے ایک اللہ کی دعوت کا حکم دیتا آپ نے نماز کا حکم دیتا آپ نے عرض کر رہے ایسا کہ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے ایک گلبات سنائی کہ نجاشی کہنے لگا اے جعفر طیار جیڑے پیغمبر دیاں گلاں سنا رہے ہیں جیڑی ہوتے تے اللہ نے کتاب نازل کی ہے ذرا او کتاب بھی میرے سنانا اللہ اکبر کبیرہ ہن خطیب ہوتا ہے جڑا موقع محل ویکھے اے نہ ہوئے مہینہ رمضان نہ ہوئے مسائل حج دے ہون مہینہ ذوالحجہ نہ ہوئے مسائل رمضان دے ہون خطیب دی تنائی دا پتہ ایتھوں لگدا کہ موقع محل دے مطابق گفتگو کردا کہ نہیں کردا اللہ اکبر کبیرہ ہن جعفر طیار خطیب سننا پھر سوچے آگے اللہ دا قرآن جتوں بھی سنانا کا قرآنی ہے ثواب ہے سوچے آئے وے ساری ہے کیوں نہ ہوئے یہ تو میں حضرت مریم حضرت عیسیٰ کی بات سناوا پڑھنا شروع کر دیتا پڑھتے میں فاسقور پھر کتاب مریم اس انتبازت من آہدنا مقعد شرکی اللہ اکبر پڑھتے جا رہے ہیں پڑھتے ہیں اے بھی آیتہ پڑھیا کہ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا پڑھتے جا رہے ہیں شکر کروا دو نجاشی سنتا جا رہے ہیں جعفر طیار پڑھتا جا رہے ہیں اجے نجاشی نے کلمہ نہیں پڑھیا پر توجہ نہ سن رہے ہیں عربی جانتا سمجھ
سمجھدا ہے جعفر تیار پڑھ دے میں اے روندا جا رہا ہے اکھاں جو آنسو بہاتا جا رہا ہے ایتھے پڑھدے ہاں پہنچے رہے ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم جعفر تیارے تے پہنچے ویکھیا نجاشی ماتے روئی جا رہا آنسو بہائی جا رہا حق نو پہچانیا کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گیا لوگوں اللہ دا قرآن جیڑا توجہ نہ سنتا ہے قرآن دے تے اثر کرتا ہے اللہ اکبر کبیرہ میں تینوں اگر داستان نہ سناوندا جانا یہ داستان نہ ہی مک دیا جنہ قرآن توجہ نہ سنیا قرآن نے انہاں تے اثر کیتا اللہ اکبر کبیرہ ویکھ لینا ایک آن والا آیا ہے آقا علیہ السلام بیت اللہ دے اندر نماز پہ پڑھدے رہے انہیں آ کے آقا علیہ السلام دا چہرہ ویکھیا آیا کسے اور پروگرام نال آقا علیہ السلام دا چہرہ ویکھدا ہے تے ویکھدا کہ ایہو جہا چہرے والا ایسا قرآن پڑھن والا میرے آقا نے سلام پھیریا اپنے قدم جا رہا جاؤ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے اللہ دے پیارے پیغمبر اپنے گھر جا رہے ہیں دروازے تے پہنچے نا پیچھے ویکھے ایک بندہ کھڑا ہے فکر دی گل ہے نا جیڑا گھر اندر داخل ہو کے اپنا باہر دا دروازہ بند کرے او دا رخ باہر نو ہوندا ہے جدوں ویکھے سامنے کو بندہ کھڑا ہے میرے آقا فرماتے نے کون ہے آندا جناب میں فلاں تے فلاں قبیلے دا سردار تے آیا فرمایا کیویں آیا آندا اللہ دے نبی جی مینوں قرآن سناؤ کی سناؤ اللہ دے نبی جی مینوں قرآن سناؤ یہ آگے کلمہ بھی پڑھیا آقا سنیا مینوں قرآن سناؤ میرے آقا نے چھوٹیاں چھوٹیاں تین سورتاں سنایا صحیح بخاری کے اندر موجود ہے میرے آقا پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد آپ نے سورۃ اخلاص پڑھی پھر قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس میرے آقا نے تین سورتاں سنایا کہ جدوں ویکھیا نہ اودے وال او ساروں قطار پیا ہوندا ہے میرے آقا فرماتے ہو کی بنیا اللہ سونیا کلمہ پڑھاؤ تے مسلمان کر لو شکر کروا دو جیڑا قرآن توجہ نہ سنے قرآن دے تے اثر کرتا حقیقت بات دے ناراض نہ ہونا اسا قرآن توجہ نہ سنیا ہی نہیں اگر اسی قرآن سنیا ہوتا کوئی بندہ کوئی بیٹی دا حق نہ کھائے اگر اسا قرآن توجہ نہ سنیا ہوتا کوئی اپنے بھائی دی زمین تے نجائز قبضہ نہ کرے اگر اسا قرآن سنیا ہوتا کوئی عدالت اندر جا کے جھوٹی قسم نہ اٹھائے اگر اسا قرآن سنیا ہوتا کوئی سود دے ڈائریکٹر بینک جو نہ لوے اگر اسی قرآن سنیا ہوتا کوئی رشوت دا قبضہ نہ چلائے اگر اسی قرآن سنیا ہوتا اللہ اکبر کبیرہ کوئی کسی دی غیبت نہ کردا کوئی کسی دی پگڑی نہ اچھالدا کوئی کسی تے بہتان بازی نہ کردا اصل گل اے اسا قرآن سنیا ہی نہیں کہ سنیا تے لوگاں نے سنیا اور ایک آخری بات عرض کر کے گھر کو کا دیا کیونکہ مینوں حکم ہو گیا اللہ اکبر کبیرہ میرے اور تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے قرآن نازل فرمایا سنو ذرا اللہ نے قرآن نازل فرمایا کہ یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما اللہ نے نبی نے قرآن
قرآن دی آیت پڑھ کے سنائی پر اما دی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نے دیکھیا کی ہے یہ کہنا دی پڑوسا تے رات کی تاریکی دے اندر اپنی چادر پہ سواری کر دی ہے ٹاکیاں کٹھیاں کی دیاں نے انہاں نوں پیوند پہ لگا دی ہے انہاں نوں سواری پہ کر دی ہے اما جی فرماندیاں نے آ کی کر رہی ہے ہم یہ معلوم ہوندا اج تو مسجد نہیں گئی اللہ کے نبی نے قرآن کا ایک مقام پڑھ کے سنایا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین میرے پیغمبر اعلان فرما دیو اپنی بیٹیاں نو اپنی بیویاں نو کہ کائنات دی مومنہ عورتاں نو کہ جدوں بھی اپنے گھروں نکلنا ہے چادر اوڑھ کے نکلنا ہے پردے دے اندر نکلنا ہے آج میں دعوت دے آگا اس بندے نو جڑا تکبیر اولا دے نال پہلی صف اندر نماز پڑھن والا جدوں تیری بیٹی کالج جائے او دا لباس دیکھیا کر جدوں تیری بیٹی گھروں نکلے او دے لباس تے غور کریا کر جدوں تیرے اہل خانہ ولیمے اندر جان او دے لباس تے غور کریا کر دیوس بن کے وقت نہ گزاریا کر جدوں تیری بیوی گھروں نکلے او دے لباس تے غور کریا کر ایک اللہ مگرچہ بڑیاں تلخ نے پر ہے حقیقت مبنی ہے اللہ اکبر کبیرہ اے اہل حدیث صدان والا اہل سنت صدان والا دیوبندی بریلوی صدان والا بیٹی کالج جا رہی ہے یونیورسٹی جا رہی ہے پڑھنے کا کوئی اہتمام نہیں نہ گنا جا رہی ہے اللہ اکبر کبیرہ اندر قرآن کی گئی نا یا ایھا النبی کل ازواجک وبناتک ونساء المؤمنین اعلان کر دیو ایک اعلان سنیا عورت راتوں رات چادر تیار کر رہی ہے کہ سویرے دن چڑھے گا قرآن کی آیت پہ عمل کر کے دکھانا یہ ہے قرآن سنن کا انداز اصل پہلے قرآن سنیا ہی نہیں جے سنیا تے توجہ نہ نہیں سنیا پھر وہ نتیجہ سارے سامنے ہے آؤ میں گزارش کر رہا سا کہ رمضان اللہ نے ایک موقع چانس سانوں دیتا ہے اگر اللہ رمضان کا موقع ایک چانس دے دے پہلا کام رمضان اندر روزے رکھنا دوسرا کام رمضان اندر قیام کرنا کہ تیسرا کام تلاوت قرآن تدبر تے غور و فکر نال سارے واجب الاحترام معزز مہمان فضیلت الشیخ شیخ الحدیث حضرت مولانا حافظ عبد السمیع آصف حفظہ اللہ تعالی تشریف لیا چکے میں اتنا ہی باتوں تے اپنی گفتگو نو اختتام کی طرف لے جانا چاہتا خالق کائنات جو میں کہیا سنیا سنایا اللہ اس پہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وما توفیقی الا باللہ